کفیل ڈرامے کی آج کی ایپیسوڈ کل سے کافی بہتر تھی۔ بہرحال اب 22 سالوں کے بعد ڈرامے کو ایک نئے انداز میں دکھایا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اسے ڈائجسٹ کرنے کا۔ تو ڈرامے میں آپ کیا کانسیپٹ دکھایا جا رہا ہے، کیسے وقت کے ساتھ لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے، انداز بدل چکے ہیں۔ معاشرے میں اگر جامی جیسے لوگ ہیں تو زیبا کے پڑوس میں جس لڑکے کا رشتہ طے ہو رہا ہے، سسر خود اپنے داماد سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شادی کے بعد ہم بڑی گاڑی دیں گے، اور وہ اپنے منہ سے انکار کر رہا ہے کہ انکل میرے پاس ہے گاڑی، مجھے ضرورت نہیں۔ خودداری ہے اس لڑکے میں، اور اگر آپ کی بیٹی اس گاڑی میں نہیں بیٹھے گی تو میں کچھ عرصے بعد بڑی گاڑی لے لوں گا۔ اب ڈرامے میں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وقت کے ساتھ انسان میں اتنا شعور تو آ ہی گیا ہے کہ اپنے بلبوتے پر محنت کر کے کما کر اپنی فیملی کو کھلا پلا سکے۔ خودداری تو ہے سب کچھ، اور یہی چیز جامی میں ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ وہ نہ پڑھ لکھ سکا، نہ اس کے باپ نے اسے پڑھایا، نہ خودداری سکھائی، بہن بھائیوں نے سر پر چڑھا کر رکھا، اور سب سے بڑھ کر مانگ کر کھانے کی عادت ایسی ڈالی کہ وہ ساری زندگی بیٹھ کر روٹیاں ہی توڑتا رہا مفت کی، اور تانے دے رہا ہے اپنے بیٹے کو جس نے اپنی محنت سے گاڑی خریدی تھی۔ اور سب سے بڑا دکھ ہی جامی کو ہے گاڑی چھن جانے کا۔ وہ تو اس طرح ہاتھ اٹھا اٹھا کر زیبا کو بد دعائیں دے رہا تھا کہ جہنمی عورت ہو تم، خدا کا خوف کرو، میرے بچے کو میرے خلاف بھڑکایا ہے تم نے۔ جس گھر میں باپ کی عزت نہیں ہوتی اس گھر میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس قسم کے الفاظ اپنی بیوی کے سامنے استعمال کر رہا ہے، حالانکہ اس کے چاروں بچوں کو پتا ہے کہ اس گھر کا خرچہ شروع سے لے کر اب تک ان کی ماں نہیں اٹھایا ہے، باپ تو صرف نام کا ہے۔ زیبا جاب کر رہی ہے، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، گھر کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ زیبا اگر وقت رہتے فیصلہ لے لیتی تو شاید حالات آج ایسے نہ ہوتے۔ انسان کا ماضی اس کے مستقبل پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس وقت ایک بچے کو سنگل ماں بن کر پال لیتی، بہت اچھے سے پال لیتی، اب بھی تو اکیلی 4 بچوں کو پال ہی رہی ہے نا۔ اوپر سے اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ کیا قسمت لکھوا کر آئی ہو تم زیبا، جس پر زیبا جواب دیتی ہے کہ قسمت آپ ہی نے میرے لیے چوز کی تھی اماں، شاید آپ بھول گئی ہیں۔ بہرحال ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ بدل گیا۔ نہیں بدلا تو صرف جامی نہیں بدلا، اس کی حرکتیں پہلے جیسی ہی ہیں، نہ کچھ کماتا ہے نہ کچھ کرتا ہے۔ بچوں کے اور بیوی کے چلے جانے کے بعد وہ بھی اپنی عیاشیوں میں نکل جاتا ہے، عورتوں کے چکروں میں۔ جو بیوی بچوں کا حق حلال کی محنت کا پیسہ ہاتھ میں آتا ہے انہی عورتوں پر اڑا رہا۔ ایسے میں سکول سے واپسی پر زیبا گھر کے لیے سودا لے رہی تھی، فون پر بات کرتے ہوئے اس کی نظر ایک بڑی سی گاڑی میں کسی عورت کے ساتھ بیٹھے جامی پر پڑتی ہے۔ جامی کو دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے۔ گھر آتی ہے تو سوال کرتی ہے، کہاں گئے تھے آپ آج؟ جامی جو بڑا خوش تھا، اور اسی خوشی میں اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، ہر روز جہنم میں رہتے ہوئے کبھی کبھی انسان کو جنت بھی مل ہی جاتی ہے۔ جس پر زیبا کہتی ہے، آپ کو بھی یہ جگہ جہنم لگتی ہے؟ میں سمجھتی تھی کہ صرف مجھے ہی لگتی ہے۔ جامی کو بڑا غصہ آتا ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو تم؟ اسے لگتا ہے کہ زیبا کو اس پر شک ہو گیا ہے، اور وہ ایسے ہی غصے سے چیخ چلا کر ہمیشہ کی طرح زیبا کو چپ کروا دیتا ہے۔ یقین تو ہے اسے کہ وہ اسے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی، اور جائے گی بھی کہاں۔ بہرحال پڑوسیوں کے گھر شادی ہے، اور زیبا اور ان کے بچوں کو خاص طور پر انوائٹ کیا گیا ہے۔ زیبا کے پاس پیسے نہیں کہ وہ اس شادی میں کوئی سلامی دے سکے۔ ایسے میں زیبا کے بچے ہی محنت کرتے ہیں اپنی ماں کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ سب سے چھوٹی تانیہ آن لائن کام کر کے کچھ پیسے کماتی ہے، اس کے بیگ میں سے وہ پیسے جامی نکال لیتا ہے اور گھر سے نکل جاتا ہے ان پیسوں سے عیاشی کرنے کے لیے۔ جب سامنے زویا دنین کے ساتھ کالج سے واپس آتی ہے، دنین اسے چھوڑنے آئی تھی اور ساتھ ہی سبوک سے ملنے بھی۔ دنین کو دیکھ کر جامی طنز کرتا ہے، تمہاری وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اصولاً تو یہ نقصان تمہارے باپ کو بھرنا چاہیے تھا۔ ادھر تانیہ پریشان اپنا پورا بیگ چھان مارتی ہے، میرے پیسے پڑے تھے بیگ میں، نہیں مل رہے، میں نے کنٹینٹ آئی ڈی سے پیسے کمائے تھے، پہلی بار 8,000 کمائے تھے، امی کو دینے تھے یہ پیسے، لیکن نہیں مل رہے۔ اس کا دھیان جاتا ہے کہ اسکول سے آ کر بیگ رکھ کر پانی پینے گئی تھی کچن میں، اور تب ابو وہاں کھڑے تھے۔ وہ فوراً کہتی ہے کہ ابو نے نکالے ہیں میرے پیسے۔
जिस पर बड़ी बहनें इसे समझाती हैं कि ये बात तुम अब्बू से मत करना, तुम जानती हो कि अम्मी की ही शामत आ जाएगी, अब्बू तो अपनी गलती कभी मानेंगे नहीं। इधर आप देखेंगे कि पड़ोस में शादी है और ज़ेबा इतने अरसे बाद तैयार हो रही है और अपनी माँ को यूँ तैयार देखकर सबूक को खुशी होती है। इसने तो अपनी माँ को हमेशा जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे देखा है, आज इतने अरसे बाद इन्हें तैयार होते देख इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अम्मी आप ऐसे ही तैयार रहा करें, कितनी प्यारी लगती हैं आप। और ज़ेबा अपने बेटे की बात पर मुस्कुरा देती हैं। आज तक जामी ने कभी इसकी तारीफ़ नहीं की और ना ही इसे कोई उम्मीद थी जामी से। ये सब मिलकर पड़ोस में जाते हैं और यहाँ जामी घर में इंतज़ार कर रहा है कि आखिर सब कहाँ चले गए। और इन लोगों की बाहर से आती आवाज़ें सुनकर वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर गुस्से से क्लैपिंग करता है कि वाह वाह, तालियां, शोहर यहाँ घर पर भूखा प्यासा बैठा है और तुम बच्चों के साथ बाहर से अय्याशियां करके आ रही हो। वो कोई मौका नहीं छोड़ता ज़ेबा को नीचा दिखाने का, इसे बुरा भला कहने का।